امام حسین کی مدینہ منورہ سے کربلا روانگی اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ظلم و جبر کے خلاف حق و صداقت کی ایک عظیم مثال ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ منورہ سے روانگی اختیار کی اور یہ سفر کربلا کے میدان میں شہادت پر منتج ہوا۔ اس واقعے کو بہتر سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی، سماجی اور دینی پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پس منظر امام حسین رسول اللہ کے نواسے اور حضرت علی و حضرت فاطمہ کے فرزند تھے۔ آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے محبت اور احترام کا مرکز تھی۔ 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں سے اپنی بیعت طلب کی۔ یزید کا طرز حکومت اور اس کی بدعنوانیاں اسلامی اصولوں کے خلاف تھیں، جس کے باعث امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر مدینہ منورہ سے روانگی کی وجوہات۔ یزید نے امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ یزید کے کارندے آپ کی جان کے در پہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ منورہ کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا یہ اقدام نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھا بلکہ اسلامی اصولوں کی حفاظت کے لیے بھی تھا۔ سفر کا آغاز رجب کو امام حسین اپنے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اپنے روانگی سے قبل اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پر حاضری دی اور دعائیں کیں۔ اس موقع پر اپنے مدینہ کے لوگوں کو یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجوہات بیان کیں اور انہیں دین اسلام کی حقیقی روح کے بارے میں آگاہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں قیام مدینہ سے روانگی کے بعد امام حسین مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں اپنے 4 ماہ قیام کیا۔ مکہ مکرمہ میں اپنے اہل مکہ اور دیگر علاقوں سے آنے والے لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر اپنی حمایت کا یقین دلایا اور آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ کوفہ کی جانب روانگی 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں اور یزید کے گورنر ابن زیاد نے کوفہ میں سختی سے اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ اس کے باوجود امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ اب کا مقصد حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنا تھا۔ کربلا کا عید 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں یزید کی فوج کے خلاف قربانی پیش کی۔ یہ معرکہ حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں امام حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کیا۔ امام حسین کی قربانی کا پیغام۔ امام حسین کی قربانی ظلم و جبر کے خلاف استقامت کی علامت ہے۔ اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے جان دینا بھی باعث فخر ہے۔ آپ کی قربانی آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں سچائی، انصاف اور قربانی کے جذبات کو فروغ دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب ہے جو ہمیں حق کے لیے جدوجہد کرنے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین کی مدینہ منورہ سے کربلا روانگی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے قربانی، صبر، حق اور سچائی کے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ 28 رجب 60 ہجری کو پیش آیا، جب امام حسین نے اپنے خاندان اور قریبی ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر کربلا کا سفر شروع کیا۔ یہ تحریر اس واقعے کو تاریخی، دینی اور انسانی پہلوؤں سے تفصیل سے بیان کرے گی۔ پس منظر حضرت امام حسین رسول اللہ کے نواسے اور حضرت علی و حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلامی اصولوں کی پاسداری اور عدل و انصاف کی حمایت میں گزاری۔ یزید بن معاویہ کے اقتدار پر آنے کے بعد اسلامی خلافت میں کئی بگاڑ پیدا ہونے لگے۔ یزید نے خلافت کو ایک موروثی بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا اور وہ امام حسین سے بیعت لینے پر اصرار کر رہا تھا تاکہ اپنی حکومت کو شرعی جواز فراہم کر سکے۔ مدینہ سے روانگی یزید کی بیعت نہ کرنے کے فیصلے کے بعد مدینہ منورہ میں امام حسین پر سیاسی دباؤ بڑھنے لگا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے اور ظالم حکمرانوں کی حمایت نہ کرنی پڑے۔
آپ نے مدینہ منورہ کو خیرباد کہا اور اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کا قیام امام حسین نے مکہ مکرمہ میں 4 مہینے قیام کیا۔ اس دوران آپ کو اہل کوفہ کی جانب سے خطوط موصول ہوئے جن میں آپ کو دعوت دی گئی کہ وہ کوفہ آ کر یزید کی مخالفت کرے۔ ان خطوط میں کوفہ کے عوام نے امام حسین کو اپنے مکمل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اس یقین دہانی پر آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کربلا کی جانب سفر 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور چند مخلص ساتھی شامل تھے۔ راستے میں کئی افراد نے آپ کو مشورہ دیا کہ کوفہ نہ جائیں کیونکہ اہل کوفہ کے ارادے مشکوک ہو سکتے ہیں۔ تاہم امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ آپ حق اور سچائی کے راستے پر تھے اور کسی قسم کے دباؤ اور دھوکہ دہی سے خوفزدہ نہیں تھے۔ کربلا پہنچنا۔ کربلا کے مقام پر امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا قافلہ یزیدی لشکر کے محاصرے میں آ گیا۔ امام حسین کو یہاں پانی سے محروم کر دیا گیا اور یزیدی لشکر نے ان کے سامنے صرف 2 راستے رکھے، یزید کی بیعت کریں یا جنگ کریں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا کیونکہ یہ اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ نتیجہ امام حسین کی مدینہ سے کربلا روانگی اور ان کی قربانی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو حق، انصاف اور دین کے اصولوں کے لیے قربانی دینے کا سبق دیتا ہے۔ امام حسین کا پیغام آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور قیامت تک حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا اور باطل کے سامنے نہ جھکنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ امام حسین کا سفر ایک پیغام ہے کہ مشکل حالات میں بھی ایمان اور اصولوں پر قائم رہنا ضروری ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت فرمائی، جو بعد میں کربلا کے عظیم سانحے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس ہجرت کی بنیادی وجہ یزید بن معاویہ کی بیعت کا مطالبہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات تھے۔ پس منظر معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید خلافت پر متمکن ہوا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لیں اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دیں۔ ولید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا، جس نے پیش گوئی کی کہ امام حسین بیعت سے انکار کریں گے اور سختی کا مشورہ دیا۔ امام حسین کا موقف۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ یزید کی زندگی اور کردار اسلامی اصولوں کے منافی تھے۔ اپنے فرمایا، ہم المحمد ہیں، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کر لیں۔ مدینہ سے روانگی 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو خیرباد کہا اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اہل بیت کے افراد، خواتین اور بچے بھی تھے۔ مدینہ چھوڑنے سے قبل اپنے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور الوداعی دعا مکہ مکرمہ میں قیام۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں 4 ماہ قیام فرمایا۔ اس دوران اپنے حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجوہات بیان کیں۔ کوفہ سے دعوت۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر دعوت دی کہ وہ کوفہ آ کر ان کی قیادت کریں۔ ان خطوط میں کوفہ کے لوگوں نون نے یزید کی حکومت سے ناراضگی اور امام حسین کی قیادت میں اسلامی اصولوں کے نفاذ کی خواہش کا اظہار کیا۔ مکہ سے روانگی۔ حج کے دوران یزید کے کارندوں نے امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں قتل کرنے کی سازش کی۔ اس صورتحال کے پیش نظر اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے
کربلا کی جانب سفر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مختلف منازل سے گزرتا ہوا 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ یہاں اپنے خیمے نصب کیے اور یزیدی فوج کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جو بالآخر 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت پر منتج ہوا۔ نتیجہ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے کربلا تک کی ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ آپ کا یزید کی بیعت سے انکار اور ظلم و جبر کے خلاف قیام رہتی دنیا تک حق و باطل کی تمیز کا معیار بن گیا۔ آپ کی قربانی نے اسلام کو نئی زندگی بخشی اور مظلوموں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دا۔ امام حسین